شریعت کی روشنی میں نان نفقہ سے کیا مراد ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ نان نفقہ سے مراد 3 چیزیں ہیں: رہائش، لباس، کھانا پینا، اور یہ شوہر پر واجب ہے۔ اگر شوہر یہ سب کچھ صرف اپنی ذاتی کمائی سے نہیں دے سکتا تو اس کے لیے شادی جائز ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ شادی میں تاخیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب لڑکے کی کمائی زیادہ ہو جائے گی تب شادی کریں گے، اور اس سے زیادہ مراد یہ لیتے ہیں کہ کمائی کم از کم 50,000 اور 1 لاکھ کے قریب ہو، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب لڑکا اپنی ڈگری مکمل کر لے تب شادی ہو گئی۔ اسی وجہ سے لڑکے کی شادی 25 یا 27 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود 25 سال کی عمر میں شادی کی تھی، لہٰذا یہ بہترین عمر ہے، کیا کریں، اس کا کیا حل ہے؟ اچھا، شریعت کی روشنی میں تو نان نفقہ یہ تو لازم ہے شوہر پہ، لیکن نان نفقہ سے جیسے آپ نے کہا ہے کہ مراد 3 چیزیں ہیں۔ رہائش، آپ نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ علیحدہ گھر، شریعت نے علیحدہ گھر ہمیں نہیں دیا۔ رہائش کے لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے الگ سے ایک کمرہ دیں، جو بیت کہا گیا ہے نا، بیت، تو بیت سے مراد ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ بیت سے مراد جو ہے وہ کمرے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ازواج مطہرات جو 9 ازواج مطہرات تھی، آپ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ مبارکین کا سب گھر جو ہے وہ کہاں پر تھے، اور کتنے گھر تھے؟ وہ ٹوٹلی گھر جو تھے جو آج کل حضور کی روضہ مبارک کی جو جالیاں ہیں نا، اس کے اندر تھے وہ کمرے۔ بس بیت سے مراد کمرہ ہے۔ نان نفقہ معنی یہ ہے کہ گھر ہو، گھر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس الگ سیپریٹ سے ایک روم ہو آپ کی بیوی کے لیے، ایک، اور کھانا پینا ہو تو کھانے پینے کے لیے حکم یہ ہے کہ معتدل، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، موسع جو وسعت رکھنے والا ہے، بڑا ہائی فائی مالدار بندہ ہے تو وہ ہائی فائی کھانا کھلائیں اپنی بیوی کو، اور مقتر جو ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اپنے حساب کے مطابق کھانا کھلائے۔ بیوی کہے مجھے روز آپ نے پیزا اور برگر کھلانے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہو دال کھلانے کی، تو لازم نہیں ہے تم پر کہ آپ ان کو روزانہ برگر کھلاؤ۔ اچھا، لباس کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ لباس کیا ضرورت ہے؟ سال میں 2 لباس شریعت نے رکھے ہوئے ہیں، سال میں 2 لباس۔ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہے کزن کے، بھائی کے، ماموں کے، چاچا کے، بیٹے کے، تائے کے، فلاں کے، اس کے لیے آپ سوچیں کہ ایک بندے کی رشتہ داریاں کتنی ہوتی ہیں؟ بیوی یعنی سسرال کی طرف سے بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور شوہر یعنی ساس سسر کی طرف سے بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب بیوی جو ہے نا وہ ان لوگوں کی شادیوں میں ہر شادی پر 3 فنکشن ہوتے ہیں، اور 3 فنکشن کے لیے بیوی آپ سے 3 جوڑے ہی مانگیں گے، اور ایک جوڑا بھی جو 10,000 سے کم نہ ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ شادیوں کی سیزن میں آپ کے کتنا خرچہ ہوگا؟ یہ شریعت نے ہمیں نہیں دیا ہوا۔ شریعت نے بیوی کے لیے سال میں 2 جوڑے شریعت نے وہ کہا ہوا ہے۔ ہاں، علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، موسع جو ہے آپ کے پاس بہت سارا مال ہے، ہر ہفتہ اپنی بیوی کو کنخاب کے کپڑے پہناؤ، 50,000 ہزار کا جوڑا دو، جائز ہے آپ کو۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہیں کہ بھئی نان نفقہ تو مجھ پہ لازم ہے، تو ایک جوڑا جو ہے نا وہ 10,000 میں ملتا ہے، تو میں کیسے کپڑے ان کے پوری کروں، اسی لیے اب میں شادی نہیں کر رہا، تو بھائی بازار میں 1200 کا بھی سوٹ ملتا ہے، تجھے شریعت نے 1200 کی سوٹ کا کہا ہوا ہے، یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ تو ان کو ہائی فائی جو ہے نا وہ کپڑے ان کو پہنا دو۔ تیسری بات جو رہائش میں نے کہی کہ وہ روم ہے، کمرہ ہے، اور آپ کا جو ہے وہ لباس وہ علی المقتر قدرہ علی الموسع قدرہ، اور کھانا پینا بھی جو ہے نا وہ معتدل کھانا پینا ہے۔ یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شوہر اگر یہ سب کچھ اپنی کمائی سے نہیں کر سکتا، لیکن باپ اس کا مالدار ہے اور باپ نے ہی اپنے بچے کے سارے خرچے اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی صاحب قدرت ہے، اس پر بھی شادی لازم ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کی والد کی طرف سے ان کو مل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اکثر پشتون برادری میں یہ قانون ہوتا ہے کہ پشتون برادری میں قانون یہ ہے کہ باپ کما رہا ہوتا ہے اور بیٹوں کے آگے شادیاں بھی کر لیتے ہیں، وہ بیٹوں کی بھی، گھر والیوں کو، بیٹوں کو بھی، سارا کچھ جو ہے نا ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے۔
تو شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ آپ خود اپنی کمائی سے دیں۔ لوگ اگر اس وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں تو اللہ کریم نے ہمیں بچے پیدا کرنے میں ایک وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بچوں کو یہ رزق کی وجہ سے، کھانے پینے کی وجہ سے قتل مت کیا کریں۔ قتل کا کیسے قتل کریں؟ میاں بیوی سوچے بھائی بچے ہیں، یہ جب پیدا ہو جائیں گے تو اس کی دودھ، اس کی فیڈر، اس کے پیمپر، اس کے کھانے پینے، سارا کچھ بڑے پیسے ہیں، پھر جا کے اس کو اسکول ایڈمیشن کروائیں گے، ان کا بھی بہت سارا خرچہ ہے، تو اسی لیے ہم بچے پیدا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، بچے پیدا کریں، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دے دیتے ہیں۔ تو شادی اس وجہ سے نہیں کرنا کہ بھئی میری بیوی کے خرچے بہت زیادہ ہوں گے تو پھر میں نہیں پورا کر سکوں گا، اور اللہ نے مجھ پر نان نفقہ لازم کیا ہوا ہے، نان نفقہ بھی میں ایسے دوں کہ میں جو ہے نا وہ مٹن کڑھائیاں ان کو کھلاتا رہوں گا، میں برگر اور پیزا کھلاتا رہوں گا۔ نہیں، شریعت نے برگر، پیزا اور مٹن کڑھائیاں کھلانے کو نہیں کہا ہے۔ شریعت نے آپ کو 10,000 کی سوٹ نہیں کہا ہوا ہے۔ شریعت نے تجھے تمہاری نفس کو، تمہاری شہوت کو جائز جگہ پر بجانے کے حکم دیا ہوا ہے، وگرنہ تم کہاں پھرو گے؟ 25 سال تک انتظار کرو گے تو 25 سالوں میں جب آپ 18 سال میں جوان ہو جاتے ہیں تو اس سے لے کے 25 سال تک کتنی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بچیاں جب 18 سال کی ہو جاتی ہیں، 18 سے لے کے 25 سالوں تک کتنے برائیوں میں یہ مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آج کل برائیاں کون سی مشکل ہے؟ آج کل تو موبائل ہے، سارا کچھ۔ اچھا، پھر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب لڑکا اپنا ڈگری مکمل کر لے تب شادی ہوگی، تو یہ لوگوں کی بات ہے، شریعت کی بات ایسی نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں، یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں درس نظامی کر رہا تھا، میں بھی فارغ نہیں ہوا درس نظامی سے، میری شادی ہو گئی تھی، میرے 16 سال کا عمر ہے، 16 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے مجھے 1 سال بعد، میری گھر والی کا عمر 15 سال تھا، اور حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری شادی کرائی۔ 1 سال بعد اللہ کریم نے مجھے بیٹا دیا، میرے بیٹے کا عمر 29 سال ہے۔ آگے میرے بیٹے کی بھی 4 بیٹے ہیں، میری بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے، ان کی بھی 4 اولاد ہے، دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، اس کے 2 ہے، تیسری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اور رب کائنات نے ہمیں سب سے اچھا کھلایا، سب سے اچھا پلایا۔ میں کوئی ڈیوٹی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی روزگار نہیں کرتا، میرے بیٹے کوئی کام نہیں کرتے، کوئی روزگار نہیں کرتے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سوال کی آخر میں کہا ہوا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جس زمانے میں آپ مبارک تھے وہ فطرت کا زمانہ تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمائی تھی 25 سال کی عمر میں، تو فطرت کے زمانے میں احکام الگ ہوتے ہیں، لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے حکم فرمایا اور اعلان نبوت فرمائی آپ نے، تو اس کے بعد ہم نے حضور کے عمل کو دیکھنا ہے کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ کیا حضور نے شادیاں نہیں کروائی؟ سب سے پہلے حضور نے جب سیدہ عائشہ طیبہ مبارکہ کے ساتھ شادی کی تو عمر ان کی کتنی تھی؟ باختلاف روایات، یا تو آپ کی عمر 9 تھی، اور چلو آج کل لوگ جو ہے نا 9 سال تھی، اور کچھ لوگ آج کل اس میں کہتے ہیں کہ نہیں 9 نہیں، 9 کے ساتھ 10 کو ملائے 19 سال، چلو مان لیا 19 سال عمر تھی، لیکن زیادہ روایت اس کی ہے کہ آپ کا عمر مبارک جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ 9 سال کی عمر میں تھی۔ تو کیا اگر چھوٹی عمر میں شادی کرنا منع ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی ایسی زوجہ کو منتخب کر لیتے کہ جس کی عمر 9 سال تھی؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کی شادی کب کرائی ہے؟ سیدہ طیبہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عمر جب آپ کی شادی ہو رہی تھی 15 سال اور 5.5 ماہ عمر تھی آپ کی، 15 سال 5.5 سال عمر تھی۔ تمہارے تو قانون میں 18 سال والی بالغہ ہوتی ہے نا، وہاں تو حضور نے اپنی بچی کی جو سیدہ خاتون جنت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تعجیل کر لو۔ ایک، آپ جب کوئی بچی یا بچہ جوان ہو جائے اس کی شادی میں آپ تعجیل کر لیا کرو، اور دوسرا آپ میت جب فوتگی ہوا جائے تو اس کو دفنانے اور اس کی جنازہ پڑھنے میں جلدی کر لیا کرو، اور افطار کو تعجیل سے کر لیا کرو۔
رمضان شریف میں جب آپ افطار کرتے ہو اس کو تعجیل سے کر لیں۔ ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ لینا ہے جہاں پر آپ مأمور من اللہ ہے، جہاں آپ نے اعلان نبوت فرمائی ہے۔ اعلان نبوت سے قبل آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ فطرت کا زمانہ تھا۔ ہم نے حضور کے دین کو لینا ہے، اور حضور نے جو اپنی دین میں ہمارے لیے جو حکم دیا ہوا ہے، میں نے کئی مثالوں سے آپ کو سمجھایا کہ خود حضور کی جو صاحبزادی ہے، شہزادی ہے، ان کا عمر 15 سال اور 5.5 ماہ رہے جب ان کی شادی ہوئی ہے، اور سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمر 9 سال آپ مبارکہ کا عمر رہے تھے۔ فلہذا یہ لوگ جو ہے یہ شریعت میں خلل ڈالنے کے لیے کہ شادی کو مشکل سے مشکل تر بنانے کے لیے اور گناہ اور حرام چیز کو آسان بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو اسی لیے لوگ یہ فیصلے دے دیتے ہیں، وگرنہ جیسے لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے ان کی شادی کا اہتمام کیا جائے۔ رب کائنات نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی رینگنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی ہے۔ رزق کی ذمہ داری رب نے اٹھائی ہوئی ہے، ہمیں اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس نے ہی ہمیں کھلانا پلانا ہے، اسباب بھی اس نے خود ہی ہمیں دینے ہیں، لیکن شریعت مقدم ہے کہ شریعت پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز سب سے اچھا اور بہتر طریقہ رہے گا۔